جشن اسرا اور معراج، اسرا اور معراج کی مناسبت سے بھی بہت سارے لوگ رجب کے مہینے میں جشن کرتے ہیں، محفل لگاتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، فنکشن پروگرام کرتے ہیں۔ رجب کی 27ویں تاریخ کو، کل 27 تاریخ ہے مثلا رجب کی، تو آج رات میں، تو رجب کی 27ویں رات میں کچھ مسلمان جاگتے ہیں ایسے جیسے شب قدر میں لوگ جاگتے ہیں، اور اسی طرح اہتمام کرتے ہیں، اور پھر دن میں 27 رجب کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی رجب کی بدعتوں میں سے ایک بدعت ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے محدثین، علماء، محققین نے یہ بات کہی ہے کہ یہ بدعت ہے۔ تو وہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ اسرا اور معراج تو ہوا تھا، تو اس کو لے کر کے فنکشن کرنا، پروگرام کرنا اور جشن منانا میں کیا حرج ہے؟ تو حرج اس لیے ہے کہ اسرا اور معراج تو ہوا تھا، یہ بات تو صحیح ہے، قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ اسرا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک براق نامی جانور بیٹھا کر کے مکہ سے فلسطین لے گئے، مسجد اقصی میں۔ تو اس عمل کو کہتے ہیں اسرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے فلسطین جانا، مسجد اقصی کے پاس براق پر بیٹھ کر کے، اس کو کہتے ہیں اسرا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں نماز پڑھائی تمام نبیوں کو، پیغمبروں کو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اوپر 7ویں آسمان کے اوپر بلایا۔ تو مسجد اقصی سے جو آسمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، تو اس عمل کو کہتے ہیں معراج، اس لیے کو کہتے ہیں اسرا اور معراج۔ تو یہ معاملہ تو پیش آیا کہ اسرا معراج ہوا، قرآن حدیث دونوں ثابت ہے، اس میں کسی کوئی شک شبہ والی بات نہیں، اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض اس بات پر ہے کہ کیا اس مناسبت کو لے کر کے کہ اسرا معراج ہوا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کیا جشن منانا چاہیے، فنکشن کرنا چاہیے، اس رات کو جاگنا چاہیے؟ اس پر اعتراض ہے۔ تو یہ غلط ہے جشن کرنا، اس رات کو جاگنا، صبح روزہ رکھنا اسرا اور معراج کی مناسبت سے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی بھی آپ نے اس رات کا اہتمام نہیں کیا کہ جس رات کو مجھے اسرا اور معراج ہوا ہے تو چلو میں فنکشن کرتا ہوں، جشن مناتا ہوں، میں خوشی مناتا ہوں، رات بھر جا کے نماز پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، جبکہ اسرا اور معراج کا معاملہ کہاں آیا تھا؟ مکہ کے اندر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، مدینہ میں 10 سال تک تقریباً رہے، تب وفات ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مکہ میں یہ اسرا معراج کی مناسبت سے کوئی فنکشن کیا، نہ جشن منائی، اور نہ ہی مدینہ کے اندر 1 سال بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جشن اسرا و معراج نہیں کیا۔ اگر یہ جشن اسرا معراج کرنا اگر درست ہوتا، کوئی اچھا کام ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیے ہوتے، کیونکہ ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اسلام کون زیادہ جانتے ہیں، ہم آپ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رائٹ؟ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا اسرا اور معراج نہیں منایا اور نہ ہی معراج منانے کا حکم دیا کہ جشن مناؤ اس مناسبت سے، تو پھر ہمارا آپ ایسا کام نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ دیکھیے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام تھے، کسی ایک صحابی نے بھی پوری زندگی میں کبھی بھی ایک مرتبہ بھی اسرا اور معراج کی مناسبت سے جشن نہیں منائی۔ 27ویں رجب کو یا کسی اور مہینے میں اسرا اور معراج کی مناسبت سے کوئی جشن نہیں کیا، کوئی محفل نہیں سجائی۔ جبکہ صحابہ کرام اللہ کے حکم سے یا رسول کے حکم سنتے ہی اپنی جان دینے کو قربان ہو جاتے تھے، اور انہوں نے قربانیاں دی، جان دی، تو وہ جان دے سکتے تھے، کیا ایک رات جاگ نہیں سکتے تھے؟ وہ صحابہ کرام جان دے سکتے تھے، ایک دن روزہ نہیں رکھ سکتے تھے اسرا معراج کی مناسبت سے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، قرآن حدیث کی یہ بات نہیں ہے۔ اور یہ سن کر کے اور بھی آپ کو تعجب ہوگا کہ اگر اسرا اور معراج وہ لوگ مناتے تو اتنے اختلاف نہیں ہوتے۔ یعنی اسرا اور معراج تو ہوا ہے، قرآن حدیث دونوں سے ثابت ہے، لیکن یہ کس مہینے میں ہوا اور مہینے کی کس تاریخ کو ہوا، اس میں بہت اختلاف ہے۔ پوائنٹ کو سمجھیے، اسرا اور معراج کا واقعہ مکی زندگی میں پیش آیا تھا ہجرت سے پہلے، لیکن یہ کس مہینے میں پیش آیا یہ کنفرم بات معلوم نہیں ہے۔ کس دن پیش آیا، کون سی تاریخ تھی، پہلی تاریخ تھی، دوسری تھی، یہ بھی کنفرم نہیں ہے، کسی بھی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اس لیے آپ سیرت کی کتاب پڑھیں گے تو کئی اقوال ہیں۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر فتح الباری کے اندر 10 سے 12 یا اس سے زیادہ انہوں نے اقوال ذکر کیے اختلاف کے، یعنی بعض علماء نے کہا کہ یہ
ربیع الاول کے مہینے میں پیش ہے اسراء معراج، کسی نے کہا کہ رجب کے مہینے میں پیش ہے اسراء و معراج کا واقعہ، کسی نے کہا کہ کسی اور مہینے میں پیش آیا ہے. تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسراء معراج مناتے، صحابہ کرام اگر مناتے تو کیا اختلاف ہوتا؟ نہیں. جو چیز کو اگر جس چیز کو اگر آپ ہر سال منائیں گے تو کیا اختلاف ہوگا کہ یہ کس مہینے میں ہے؟ پکی بات ہوتی ہے اس مہینے میں مناتے تھے. لیکن یہ تو اختلاف ہے کہ کس مہینے میں پیش آیا معاملہ، رجب میں ہوا کہ ربیع الاول میں ہوا، شعبان میں ہوا یا شوال میں ہوا یا محرم کے مہینے میں ہوا، اختلاف ہے. 10 سے 12 اقوال ہیں یا اس سے زیادہ اقوال ہیں بڑے بڑے علماء کرام کے. اور یہ مہینہ بھی اختلاف ہے کہ کس مہینے، اس میں اختلاف، اور پھر مہینہ میں بھی کس تاریخ کو، اس میں بھی اختلاف. تو پھر اس کا مطلب کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے کہ اس مناسبت سے کوئی جشن منائے. کیونکہ اگر منانا ہے، اگر عبادت ہوتا یا اچھا کام ہوتا تو پھر اختلاف ہی نہیں ہوتا. تب کنفرم ہوتا کس مہینے میں لوگ مناتے تھے اور کس تاریخ کو مناتے تھے. اور اس سے یہ پوائنٹ بھی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ کوئی بھی معاملہ کس تاریخ کو پیش آیا، کس دن پیش آیا، وہ ہمارے لیے اہم نہیں ہے. اہم یہ کہ ہمیں اس میں پیغام کیا دیا گیا ہے، اس میں سبق کیا ہمارے لیے، وہ اہم ہے ہمارے لیے. تو اسراء معراج میں کیا اہم بات ہے؟ اللہ کی قدرت، اللہ کی کتاب نشانی دکھائی گئی. یہ کچھ سیکنڈوں میں، لمحوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے فلسطین لے جایا گیا، وہاں سے پھر سیکنڈوں میں، منٹوں میں وہاں پہنچ گئے 7ویں آسمان پر. اللہ اکبر. جنت دکھائی گئی، جہنم دکھایا گیا، اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی، اور پھر 5 وقت کا نماز پڑھو، اس کا یہ تحفہ دیا گیا. یہ اصل ہمارے لیے اہم بات ہے کہ اللہ کی نشانی، اللہ کی قدرت دیکھی کتنی بڑی ہے. پھر کہ نماز کا جو تحفہ ملا ہے، یہ نماز کی پابندی کرو، نماز پڑھو. یہ اہم بات ہے ہمارے لیے. بس نماز تو پڑھنا نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ جشن منانا. سال میں ایک بار جشن منا کے سو جاؤ. اصل چیز نماز ہے، لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے. اسراء معراج جو دی گئی ہے، اصل چیز میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دکھانا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کی عظمت اور شان اور دل میں رکھو. اس کو لوگوں نے چھوڑ دیا. کس شان لوگ بیان کرتے ہیں آج کل بیانوں میں؟ بزرگوں کے، اولیاءوں کے، ان کی شان بیان کرتے ہیں. اور اللہ کی شان، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت لوگوں نے سائڈ میں رکھ دی. اللہ اکبر. تو اللہ جو پیغام دینا چاہ رہا تھا، سبق، وہ اصل پکڑنے کی چیز ہے. تاریخ، دن، مہینہ وہ اہم نہیں ہمارے لیے. اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر جو اللہ نے کئی پیغمبروں کے واقعات کو ذکر کیے، پیغمبروں کے واقعات کو، کئی پیغمبروں کے، پچھلی قوموں کے کتنے پیغمبر کی تاریخ اللہ نے بیان کی ہے قرآن کے اندر کہ فلاں نبی کس دن پیدا ہوئے، کس تاریخ کو، کس مہینے پیدا ہوئے. ہے کوئی ایک تاریخ آپ بتا دیجیے. اتنے نبیوں کا قرآن میں ذکر ہے، لیکن کون سے نبی کس مہینے میں پیدا ہوئے یہ کوئی بتا کے دکھا دے، کس تاریخ کو پیدا دکھا دے، کہیں بھی نہیں. اس لیے فلاں نبی کس تاریخ کو وفات پائے، کس مہینے وفات پائے، کوئی دکھا دے؟ نہیں ہے. پوائنٹ والی بات دیکھیے اس میں کیا ہے. پوائنٹ والی بات یہ ہے کہ کوئی بھی نبی کس دن پیدا ہوئے، کس مہینے پہ، وہ ہمارے لیے اہم نہیں ہے. کون نبی کس دن وفات پائے، کس تاریخ کو وفات پائے، کب ان کو نبوت ملی، کس مہینے، وہ اہم نہیں ہے. اہم بات یہ کہ کیا دعوت انہوں نے دی ہے، اللہ کا میسج کیا تھا، اللہ نے کیا پیغام دیا ہے، رسولوں نے کس چیز کی لوگوں کو دعوت دی ہے، پیغمبروں نے، اللہ کے رسولوں نے، پیغمبروں نے لوگوں کو کیا سمجھایا ہے، کیا سبق دیا ہے، اور کن چیزوں سے روکا ہے، اللہ کا راستہ کیا ہے وہ دکھایا، شیطان کا راستہ کیا ہے، لوگ کیسے گمراہ ہو گئے، کیسے شرک میں مبتلا ہو گئے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، گمراہی کا راستہ کیا ہے. یہ قرآن کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے. کیونکہ یہ ہمارے لیے اصل چیز ہے کہ توحید کیا، سنت کیا ہے، پیغام کیا، سبق کیا، درس کیا، ہمارے لیے کیسے زندگی گزارنی ہے، وہ ہمارے لیے اہم ہے. اس لیے اللہ نے ان باتوں کو بیان کیا. تاریخ ہمارے لیے اہم نہیں ہے کب کیا ہوا. سبحان اللہ. تو کاش کہ یہ بدعتی لوگ غور کریں اس بات پر تو اپنی بدعت کو چھوڑ کے توبہ استغفار کر لیں گے، چھوڑ دیں گے کہ اس کا جشن، اس کا جشن، اس کا فنکشن، اس کا پروگرام. تو اگر جو لوگ مناتے ہیں یہ، مجھے لگتا ہے یہ بات اگر وہ سنیں سچے دل سے تو سمجھ میں آیا کہ یہ غلط ہے، یہ کہ جشن اسراء معراج منانا بالکل غلط. اور یہ فنکشن جو کسی مناسبت سے کرتے ہیں یہ غلط. جسے اللہ کے رسول کو نبوت ملی تو اس دن کی بھی کچھ لوگ منا سکتے ہیں فنکشن. اچھا جس دن نبوت ملی بہت اہم عظیم کام ہے، دن تھا، چلو اس دن فنکشن. ہجرت کی ہے جس دن، اچھا یہ بھی بہت اہم ٹرننگ پوائنٹ تھا نبی کی زندگی میں، تو چلو اس دن ایک فنکشن بنا لو، اس کا جشن ہجرت ہے نا. جنگ بدر فتح ہوئی مسلمانوں کو تو اس کا ایک فنکشن پھر کچھ لوگ رکھ دیں گے. تب جنگ بدر مسلمانوں کی فتح ہوئی، چلو اس کا ایک جشن رکھ دو. اب باقی جو غزوات ہیں، جنگیں ہیں، ہے نا، ہر ایک بھی فنکشن جشن ہو جائے گا تب.
وفات یہ فتح کرنا، کسی ملک کو فتح کرنا، مسلمانوں کی جیت ہوئی، جنگیں جو لڑی ہیں صحابہ کرام نے، تو اس کا بھی تو جشن ہو سکتا ہے کہ بڑی اہم دن ہے، بہت عظیم چیز ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی دن کا جشن نہیں منایا. نبوت ملی نہ اس دن کا جشن ہے، نہ قرآن نازل اس دن کا جشن ہے، اور نہ ہجرت کا جشن ہے، اور نہ جس دن جنگ انہوں نے جیتی ہے اور کافروں کو ظالموں کو ہرایا، مسلمانوں کی فتح ہوئی، اس کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی جشن نہیں منایا. اس دن کا اہتمام نہیں کیا، اس تاریخ کا اہتمام نہیں کیا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ ہی صحابہ کرام نے. پتہ ہے یہ بہت عظیم بات ہے یہ. اور بدعتیوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ دنیا بھر کے ان کے یہاں جشن ہے، یہ عرس، وہ عرس، فلاں بزرگ کا وصال، اس کا عرس، اس کا عرس، اس کا جشن، اس کا جشن، وہ جشن میں ہی ڈوبے ہوئے. اسلام یہ سب نہیں ہے. تو یہ بدعت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، دیکھیے اللہ اکبر، شیطان کس طرح اس کو گمراہ کر دیتا ہے کہ جو اصل چیز ہے اس کو لوگوں نے چھوڑ دیا، اور جو چیز صحیح نہیں ہے اس کے پیچھے لوگ پڑھ کے پیسے بھی برباد کر رہے ہیں، وقت بھی برباد کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو بھی برباد کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت دے، سیدھے راستے پر چلا. آمین.